ایک ایسا صندوق جس کی تلاش یہودی آج بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق ہے جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی چیزیں تھیں۔ اس تابوت کو ان کے دشمن چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب کرا دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کہا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہی وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچائے گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کی اور موسیٰ نہایت گرم تھا۔ ناظرین، تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے، لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا رحمت والا اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوہے لا کر رکھی تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سینہ پر دی تھی، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگی اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران گم ہو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے میں واپس مل گیا۔ ناظرین، اس بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہی، اور آخرکار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو دھکا دے کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا، اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا،
जो ऐन इस मकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में मुकम्मल हुआ और इसको हैकल सुलेमानी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतमाम के साथ रख दिया गया था और इस तरह यह मकाम यहूदियों का मुकद्दसरीन मकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाले जंगों ने इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबल के बादशाह ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी और यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। नाज़रीन, इस संदूक में क्या है? बाइबल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक और बाइबल ही के बाज़ रवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे और इसे हजरत मूसा मिस्र से अपने साथ लाए थे। वो बाज़ रवायात में है कि इस संदूक में तौरात का असल नुस्खा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के असा महफूज थे। नाजरीन, आज भी बहुत से माहिरीन और खुसूसन यहूदी मजहब से तल्लुक़ रखने वाले इसकी तलाश कर रहे हैं ताकि इसको ढूंढकर वो अपनी पुरानी रूहानियत को वापस पा सके। ताबूत सकीना की मौजूदगी की जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क्या सराहियां करते रहे हैं। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। बहरहाल इसके बारे में अभी तक किसी को मालूम न हो सका। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।